الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قرآن حکیم کے بعض کلمات، بعض آیات جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ دیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، الحمدللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ انسان باغ و باغیچے کو بڑا پسند کرتا ہے، باغیچے کو، ہریالی ہو، سرسبز و شاداب ہو، درخت لگے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اللہ سچا، اللہ کے نبی سچے صلی اللہ علیہ وسلم، وعدے حق ہیں اور سچ ہیں۔ پھر یہ کہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر بھی دیتا ہے۔ یا یہ کیا اللہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان کی جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر کلمہ الحمدللہ ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ہر لقمے پر اور ہر پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہتے تھے، اور اللہ نے ان کا نام عبد شکور رکھا، شکر گزار بندے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی بھی ہے اور ترمذی شریف کی بھی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی۔ بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، یقیناً ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، یہ بات دل پر اثر کرتی ہے، یہ ایک انسانی تقاضا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ رنج و غم ایک انسانی فطرت ہے، اور انبیاء علیہم السلام بھی انسان تھے۔ آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں، رونا ایسا جس میں آدمی چیختا ہو، چلاتا ہو، واویلا کرتا ہو، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بندہ مومن جب صبر کر لیتا ہے، اس کا کیا درجہ، کیا مقام ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، پوری حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد
قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ فیقولون نعم یقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد رواہ احمد والترمذی۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے بیٹے کا لڑکے کا انتقال ہو گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن یہاں پر لڑکے کا ذکر ہے، عبد، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، وہ فرشتے جو روح کو نکالتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح نکالتے وقت ایک فرشتہ نہیں، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ایک ملک الموت ہی نہیں ہوتے، اور فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی کیفیت پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے کے لڑکے کی تم نے روح قبض کر لی ہے؟ جواب دیتے کہ ہاں اے پروردگار عالم۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا، اس کی روح کو تم نے نکال لی؟ ظاہر ہے کہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے پروردگار عالم، ہم نے اس کے لڑکے کی روح قبض کر لی ہے۔ اچھا فرشتوں، یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا جس وقت تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح قبض کر لی ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے کو، روح کو قبض کر لی ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگار عالم، حمدک، تیری تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا۔ بندہ مومن کی شان تو یہی ہے کہ اگر اطمینان اور سکون کی زندگی ملتی ہے، اچھی زندگی ملتی ہے، تب بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جب بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ اے اللہ، ساری تعریف تیرے کے لیے ہے، اے پروردگار عالم، تیرے بندے نے تیری تعریف بیان کی ہے۔ وَاسْتَرْجَعَ، اور انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی امانت ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین خوش ہو کر کہتا ہے، فیقول اللہ کہتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے میرے فرشتوں، جنت میں ایک گھر بناؤ میرے اس بندے کے لیے۔ اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا ہے، لے لیا ہے میرے حکم سے، اور اس نے میری تعریف بیان کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا ہے۔ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دو، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر۔ یہ درجہ اس بندہ مومن کو ملتا ہے جو کسی مصیبت کے وقت الحمدللہ پڑھتا ہے، خاص طور سے اگر اپنے چھوٹے بچوں کے انتقال پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہو۔ قرآن حکیم میں یہ آیت آپ کو ملے گی، کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا کے گھاٹ پہنچنے والی ہے، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جبکہ آخر میں ملک الموت کہیں گے پروردگار عالم اب میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے دنیا آسمان و زمین میں، اور ایک تیری ذات باقی ہے تو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تجھ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا میرا قانون ہے، میری سنت ہے کہ تم پر بھی موت طاری ہو جائے، ملک الموت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہی وقت ہوگا جب کہ پروردگار عالم کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، جو غالب ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک تیرے رب، تیرے خالق و مالک کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی اللہ کی ذات باقی رہے گی جو عزت و جلال والا ہے، عزت و جلال والا۔ اور کہیں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال اکرام والا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے ذو الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی جناب میں دعا کر سکتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اس کے بعد جو دعا کی جائے گی پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذو بیا ذا الجلال والاکرام، رواہ الترمذی۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے ہوئے جب تمہارے ہاتھ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں اٹھتے ہوں تو اس وقت سب سے پہلے یا ذا الجلال والاکرام، او عزت و جلال والے، اللہ تو میری دعا سن لے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الفاظ کو لازم پکڑو، دعا کرنے سے پہلے یہ الفاظ، یہ کلمات ادا کر لو، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کلمہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، اور پھر یہ دعا قبول ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ، کیونکہ قرآن حکیم میں کئی مقام پر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام سے بہتر نام اور کس کا نام ہو سکتا ہے؟ یوں تو حدیث کے اندر 99 نام لکھے ہیں،
99 ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 99 ناموں پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اتنے نام ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں بھی کیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، جس کا علم اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں دیا۔ اس طرح ایک معروف ایک دعا بھی آتی ہے کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے ان ناموں کے ساتھ بھی تجھے پکارتا ہوں جس کا ذکر تو نے نہیں کیا، تیرے علم غیب میں وہ بات موجود ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہے، یہ ہے کہ 99 ناموں کا ذکر خیر کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نکلا ناظرین کرام کہ دعا کرتے وقت پہلے یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دعا کی جائے، پروردگار عالم وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کہتا کہ حسبنا اللہ، اللہ کی ذات میرے لیے کافی اور وافی ہے، مجھے اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں یعنی تعریف کے 2 کلمات آتے ہیں، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔